www.attableek.com, the reviver of Iman. بزرگان محترم اور معزز بھائیوں، قرآن کریم میں بعض صورتیں ایسی ہیں ان کی خاص فضیلت ہے۔ آپ جانتے ہیں قل هو اللہ احد، سورۃ الاخلاص کے بارے میں حدیث شریف میں یہ فرمایا کہ یہ 1/3 قرآن کے اکول ہے، تعدل ثلث القرآن، تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اور قل یا ایھا الکافرون کے بارے میں کیا فرمایا؟ لوگ یہی قل هو اللہ کی فضیلت والی حدیث ہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ بھی حدیث ہے۔ قل یا ایھا الکافرون کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ 1/4 قرآن کے برابر ہے، چوتھائی قرآن کے برابر۔ اور سورۃ الزلزال جو میں نے ابھی پڑھی اور سب کو یاد ہے، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ ½ قرآن کے برابر ہے، نصف قرآن کے برابر ہے۔ اور یہ حدیث نسائی شریف میں ہے۔ یہاں سکتا جو حدیث کی 6 صحیح کتابیں ہیں ان میں سے نسائی شریف میں یہ حدیث ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ ½ قرآن کے برابر ہے۔ یہ جو حدیثیں ہیں ان کا ایک مطلب تو علماء نے یہ بیان کیا ہے، حدیث میں مطلب نہیں آیا، حدیث میں تو یہ آیا تو قل هو اللہ احد چوتھائی قرآن کے تہائی قرآن کے برابر، قل یا ایھا الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر، اذا زلزلت الارض زلزالها یہ نصف قرآن، آدھا قرآن کے برابر ہے۔
حدیث میں بھی اتنا آیا. اب حدیث کی شرح کریں گے علماء، تو علماء نے جو شرح کی ہے وہ آپ حضرات کے سب کے ذہن میں ہے کہ 3 مرتبہ، 1 مرتبہ قرآن پڑھ، 1 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو تو 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. یہ لفظ حدیث میں نہیں آئے، یہ تو علماء نے بھی آیا. 1 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے. تو 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو تو پورے قرآن کا پڑھنے کا ثواب مل گیا. یہ لوگوں کے ذہنوں میں مطلب ہے، اور یہ مطلب علماء نے لکھا ہے، حدیث میں نہیں آیا ہے. حدیث میں تو یہی جملہ آیا ہے کہ قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے اکول. بس اس قاعدے سے قل یا ایھا الکافرون 4 مرتبہ پڑھو تو پورے قرآن کے پڑھنے کا ثواب مل گیا. اسی قاعدے سے اذا زلزلت الارض زلزالها کو 2 مرتبہ پڑھ لو تو پورے قرآن کا ثواب مل گیا. مگر یہ کوئی نہیں کہتا ہے. قل هو اللہ میں تو کہتے ہیں، ان 2 حدیثوں کے بارے میں یہ کوئی نہیں کہتا. اس لیے میں نے کہا کہ یہ لوگوں کو ایسا غلط فہمی ہے کہ حدیث میں آیا، حدیث میں نہیں آیا. حدیث میں تو الفاظ یہ ہے کہ قل هو اللہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، قل یا ایھا الکافرون 4/4 قرآن کے برابر ہے، اذا زلزلت الارض آدھے قرآن کے برابر ہے. پھر ایک طالب علم ایک سوال کرتے ہیں، اور یہاں تو لوگ سب ہائی مائنڈ ہیں، تو جیسا طالب علم سوال کرتے ہیں یہاں بھی لوگوں کے ذہن کے اندر سوال پیدا ہو سکتا ہے. تو جب 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب مل گیا تو پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ روٹی ملے یوں تو کھیتی کرے کیوں؟ پورا قرآن پڑھنے کے لیے ہفتہ لگتا ہے. ہمیں ثواب چاہیے، قرآن تو ہم پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے ہم قرآن. قرآن کریم میں 2 چیزیں ساتھ ساتھ. ایک ہے قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ثواب، اور ایک ہے قرآن کتاب ہدایت ہے، گائیڈ بک ہے، اس سے زندگی میں رہنمائی ملتی ہے. قرآن کریم 2 مقصد کے لیے، وہ ہم نے ایک مقصد تو کسے پوچھ کر ڈال دیے. بس ثواب حاصل کرنے کے لیے ہم تلاوت کر لیتے ہیں کہ ہر پر ہمیں 10 نیکیاں مل جائیں گی. بے شک ملیں گے، ہر پر 10 نیکیاں ملیں گی. اور ہر ورڈ پر نہیں، بلکہ الف لام میم 3 حرف ہیں، 30 نیکیاں ملیں گی. لیکن قرآن کریم کے نزول کا مقصد ہے ہدایت ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ تو پرہیزگاروں کو پرہیزگاروں کی رہنمائی کے لیے کتاب بھیجی ہے. یہاں پھر وہی سوال ہے کہ جب پرہیزگار ہے تو اس کو رہنمائی کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو صحیح راستے پر ہے، جبھی تو پرہیزگار ہے، اس کو رہنمائی کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پرہیزگار کے لیے، یعنی پرہیزگار بننے کا جو ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے، جو چاہتا ہے کہ اللہ کے احکام کے خلاف ورزی نہ کرے، اللہ کے احکام پر عمل کرے، اس بندے کے لیے جو پرہیزگار بننا چاہتا ہے اس کے لیے رہنمائی ہے. اس رہنمائی پر عمل کر تو متقی بندہ بن جائے. بہرحال اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے نزول کا جہاں یہ مقصد ہے کہ اس کے پڑھنے سے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، وہاں قرآن کے نزول کا یہ مقصد بھی ہے کہ اس سے رہنمائی حاصل کرے انسان، مسلمان نہیں. ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارے اندر اور دوسروں کے اندر بھی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ہمارا، اور غیر مسلم سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی ہولی بک. عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، بدھسٹ ہوں، پارسی ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی ہولی بک. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کتاب.
قرآن کریم تو خالق کائنات کی طرف سے تمام انسان اور تمام جنات کی رہنمائی کے لیے آئی، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئی۔ یہ پیام محبت ہے، لیٹر آف لو ہے، اور تمام مخلوق اور صرف انسان نہیں، انسان اور جنات سب کے نام یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ جب سب کے نام یہ لیٹر آیا ہے تو یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص کہاں رہا؟ مگر ہر آدمی تو قرآن سے فائدہ نہیں اٹھاتا، جو فائدہ اٹھاتا ہے وہی متقی اور پرہیزگار بنتا ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں بنتے۔ اس لیے ایک جگہ پر ھدی للمتقین فرمایا تو دوسری جگہ پر فرمایا ھدی للناس۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ھدی للناس آیا، کوئی یہاں سوال کرے کہ جنات تو رہ گئے، جنات تو انسانوں کے لیے رہنما ہے، جنات تو رہ گئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جنات ہدایت کے معاملے میں انسانوں کے تابع ہیں۔ انسان رسول جو آئے ان کے ماتحت ہیں جنات، اور جو ماتحت ہوتا ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، بغیر تذکرے کے وہ آتا ہے۔ جیسے احکام قرآن و حدیث میں احکام دیے گئے مردوں کو مخاطب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، عورتوں کا تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ عورتیں اس معاملے میں مردوں کے تابع ہیں، اور اصل کا ذکر کر دیں گے تو پھر تابع کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ، یہ امہات المومنین میں سے ہیں، حضور کی اہلیہ محترمہ ہے، ہماری ماں ہے، انہوں نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، قرآن کریم میں ہجرت کے تعلق سے مردوں کا ذکر آتا ہے کہ جن مردوں نے مکے سے ہجرت کی، حبشہ سے ہجرت کی، ہجرت کا یہ ثواب، یہ ثواب، یہ ثواب، تو مردوں کے تعلق سے ہجرت کا تذکرہ آتا ہے، ہم عورتوں نے بھی تو ہجرت کی ہے، ہمارا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں آتا۔ تو سورہ آل عمران میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہجرت کی فضیلت میں، تو بڑھایا من ذکر و انثی، یہ عورتوں کی دلداری کے لیے بڑھایا اور اس کی ضرورت نہیں۔ ایک مرتبہ عورتوں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ، قرآن کریم میں سارے احکام مردوں کے تعلق سے آتے ہیں، ہم عورتوں کا تو کوئی ذکر قرآن میں ہوتا ہی نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ازواج مطہرات کے تعلق سے سورہ احزاب میں 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں، پورا ایک رکوع، تو ازواج مطہرات کا تذکرہ کہا گیا، ہم عام عورتوں کا تو کوئی تذکرہ نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے جو تعلق سے جو 10 آیتیں آئی تھی، اس سے متصلاً ایک آیت نازل فرمائی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، 10 مرتبہ مردوں کے دوش بدوش عورتوں کا تذکرہ ہے، یہ ان کی دلداری کی تھی۔ اسی طریقے پر جب سورہ آل عمران آئی تو عورتوں کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ عمران کا صورت آئی اور عمران کی بیٹی حضرت مریم کی بھی صورت آ گئی، ہم عورتوں کی صورت کہاں؟ تو آل عمران کے بعد سورۃ النساء رکھ لو تمہاری یہ صورت۔ تو یہ تو دینداری کی بات ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ عورتیں مردوں کے تابع ہیں احکام میں، بس مردوں کو مخاطب کر دیا جائے تو کافی ہے۔ اس کی مثال لو، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو، اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو پھر راندے درگاہ کیا گیا۔ تو طالب علم پوچھتے ہیں کہ حکم تو فرشتوں کو دیا تھا، اور ابلیس یہ تو جنات میں سے تھا، اس کو حکم کہاں دیا تھا سجدہ کرنے کا؟ اگر اس نے نہیں کیا تو کیا حرج ہے؟ طالب علم ایک سوال کرتے ہیں۔
اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ دیکھو افضل کا ذکر کیا جائے تو مفضول خود بھی آ جاتا ہے ذہن میں، اور قرآن کریم میں صراحت ہے کہ اللہ کا یہ حکم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم جنات کو بھی تھا۔ سورہ کہف میں یہ آیت ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، ابلیس جنات میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ قرآن میں صراحت ہے کان من الجن، جنات میں سے تھا، وہ اللہ کے حکم سے آؤٹ گیا، ففسق عن امر ربہ، معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ابلیس کو تھا، اور ابلیس جنات میں سے تھا۔ معلوم ہوا کہ ملائکہ کو جو تو ملائکہ افضل تھے، ان کو جو حکم دیا تو مفضول کے لیے بھی وہی حکم تھا، جنات کے لیے بھی حکم تھا سجدہ کرو، سب جنات نے کیا، بس ایک جن اکڑ گیا جس کا نام تھا عزازیل، جس کا لقب ہے شیطان، دوسرا لقب ہے ابلیس، یہ ایک جن اکڑ گیا، میں نہیں کرتا تھا، باقی سب جنات نے بھی سجدہ کیا تھا۔ تو جس نے سجدہ نہیں کیا اس کو گیٹ آؤٹ کیا، راندہ درگاہ کیا۔ میں تو یہ سمجھا رہا تھا کہ افضل کو کوئی حکم دیا جائے تو مفضول اس کے ماتحت آتا ہے۔ فرشتوں کو حکم دیا تو جنات کو بھی وہ حکم ہوا، اور ابلیس نے حکم نہیں مانا تو وہ راندہ درگاہ کیا گیا۔ یہاں ایک سوال کا جواب تو ہو سکتا کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ ابلیس تو فرشتوں میں سے تھا، فرشتوں کا استاد تھا، جنات میں سے کہاں تھا؟ ارے بھائی جنات میں سے تھا، یہ تو قرآن بیان کر رہا ہے، کان من الجن، یہ تو طے ہے کوئی جنات میں سے تھا۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کا استاد تھا، معلم الملکوت تھا، یہ لفظ اصل یوں نہیں ہے، یہ معلم ہے، معلم نہیں ہے۔ یہ معلم الملکوت تھا، یعنی فرشتوں کا پڑھایا ہوا تھا، فرشتوں کا شاگرد تھا۔ مگر اردو میں جب ہم اردو میں کہ عربی میں جب معلم اور معلم لکھیں گے تو میم عین لام میم اعراب نہیں لگائیں۔ اب معلم کو تو کوئی جانتا ہی نہیں، اور معلم کو سب جانتے، تو لوگوں نے اس کو معلم پڑھ دیا۔ وہ لفظ معلم نہیں ہے، وہ معلم ہے، اور معلم کے معنی پڑھایا ہوا، سکھلایا ہوا، شاگرد۔ تو فرشتوں کا شاگرد تھا، ان سے اس نے علم حاصل کیا، مفضول و افضل سے علم حاصل کرتا ہے۔ بہرحال عورتوں کو احکام میں مردوں کے تابع کیا گیا ہے۔ وہ تابع کیوں ہیں؟ دیکھو قرآن کریم میں صراحت ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کا ہاتھ عورتوں کے ہاتھ کے اوپر ہے، بالا دست، یہ فارسی کا لفظ اردو میں ہے، اوپر کا ہاتھ بالا دست ہے۔ مرد عورتوں پر بالا دست ہے، اوپر کا ہاتھ مردوں کا ہے، نیچے کا ہاتھ عورت کا ہے۔ آج کل دنیا میں ایکوالٹی، مساوات، اسلام میں بھی ایکوالٹی، مساوات اسلام میں بھی ہے، اور غیروں کے یہاں بھی ایکوالٹی ہے، مساوات ہے، اور ان کی مساوات کا ڈیفینیشن الگ ہے، ہماری مساوات کا ڈیفینیشن الگ ہے۔ جیسے جمہوریت، اشتراکیت، اسلام میں بھی دولت میں تمام انسان شریک ہیں، اور ان کے یہاں بھی کمیونزم ہے، کمیونزم بھی یہی کہتا ہے کہ دولت میں سب شریک ہیں۔ تو یہ جو دنیا والے کہتے ہیں کمیونزم، راس مالیہ، کیپیٹلزم، اس کا ڈیفینیشن ان کا الگ ہے، اور اسلام جو اشتراکیت کہتا ہے اس کا ڈیفینیشن الگ ہے۔ باقی جیسا وہ اشتراکیت کمیونزم کہتے ہیں، اسلام بھی اشتراکیت کمیونزم کا قائل ہے، ان کا ڈیفینیشن اسلام کا الگ ہے، ان کا الگ ہے۔
اسی طریقے پر مساوات مرد و زن کی، عورت اور مرد کی مساوات اسلام میں بھی ہے اور دوسرے غیروں کے یہاں بھی ہے، مگر ان کی مساوات کی ڈیفینیشن الگ ہے، ہماری مساوات کی ڈیفینیشن الگ ہے۔ ان کی مساوات کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مطلق العنانی، ہر ایک کی لگام اس کے ہاتھ میں ہے، کوئی کسی کی نہ سنے نہ مانے، حتیٰ کہ ہر ایک اپنا کمائے اور کھائے، ایک دوسرے کو کھلانے کا بھی ذمہ داری نہیں ہے۔ مطلق العنانی، یہ مساوات کا مطلب ہے، ہر ایک کی لگام اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر ایک آزاد ہے، مرد بھی آزاد ہے، عورت بھی آزاد ہے، نہ اس کی کوئی یہ سنے گا نہ اس کی یہ سنے گا، مرد جی چاہے تو سنے، جی چاہے نہ سنے، اور کوئی رسپانسبلٹی ایک سے دوسرے پر نہیں ہے۔ مرد بھی کما کر کھائے، عورت بھی کما کر کھائے، یہ بھی جب جاب پر سے آئے تو ٹیک اوے سے کھانا لے کر آئے، یہ بھی جب جاب پر سے آئے تو ٹیک اوے سے کھانا لے کر کھائے، اور ایک ٹیبل پر دونوں کھانا رکھ کر کھائیں اور ایک دوسرے کا لایا ہوا کھانا نہیں کھائیں، اپنا اپنا کھائیں۔ یہ ان کی مساوات ہے۔ اسلام میں یہ مساوات نہیں، اسلام میں مساوات ہے حقوق، رائٹس، اور رائٹس بھی ڈفرنٹ، مختلف۔ کچھ حق مرد سے عورت پر ہے جو عورت کو بجا لانا ہے، اور کچھ حق عورت کے مرد پر ہے وہ مرد کو بجا لانا ہے۔ مگر ہم مردوں کا تعلق، ہر مرد پوچھتا ہے مردوں کا بیوی پر کیا حق، یہ پوچھتا ہے، کوئی مرد نہیں پوچھتا کہ بیوی کا مردوں پر کیا حق ہے۔ پہلے یہ پوچھ، ایک طرفہ اسلام میں ایک طرفہ حقوق نہیں ہے۔ بادشاہ کا حق پبلک پر ہے تو پبلک کے حقوق بھی بادشاہ پر ہے، ماں باپ کا حق اولاد پر ہے تو اولاد کا حق بھی ماں باپ پر ہے، استاد کا حق شاگرد پر ہے تو شاگرد کے بھی کچھ حقوق استاد پر ہے، پیر کا حق مریدوں پر ہے تو مریدوں کے بھی کچھ حقوق پیر پر ہے، اسی طرح سے شوہر کے کچھ حقوق عورت پر ہیں تو عورتوں کے بھی کچھ حقوق مردوں پر ہیں۔ تو یہ ایک طرفہ رائٹس نہیں ہے، حقوق ایک طرفہ نہیں ہے، دو طرفہ حقوق ہیں، یہ ہے مساوات۔ پھر استاد کا، پیر کا، بادشاہ کا، ماں باپ کا حق اور طرح کا ہے، اور پبلک کے ذمے جو یہ بادشاہ، پیر، استاد، شوہر، ماں باپ، ان کے جو حقوق ہیں وہ دوسرے کے ذمہ لازم ہے، اور پبلک کا جو حق ہے، بیٹوں کا، اولاد کا جو حق ہے، شاگردوں کا، مریدوں کا جو حق ہے، یہ حق ان کے ذمہ لازم ہے۔ دو طرفہ حقوق ہے، تالی ہمیشہ دو ہاتھ سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے کبھی تالی نہیں بجتی۔ بس ایسا سمجھنا کہ اس میں ایک ہی طرف کے حقوق یہ غلط ہے، حقوق دو طرفہ ہیں، حقوق کی نوعیت مختلف ہے۔ ماں باپ کے جو حقوق ہیں وہ الگ نوعیت کے ہیں، بیٹوں کے جو حقوق ہیں وہ الگ نوعیت کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے۔ ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا اور اس نے کہا، حضرت میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا۔ حضرت عمر کو حیرت ہوئی، یہ تو حضرت عمر کا زمانہ تو حضور کے زمانے سے 2 سال کے فاصلے پر ہے، اور اولاد باپ کا حق نہ مانے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے آ کی شکایت کی کہ میرا بیٹا میرا حکم نہیں مانتا، میرا کہنا نہیں مانتا۔ حضرت نے ایک آدمی سے کہا، جاؤ اس کے بیٹے کو بلا کے لاؤ۔ تھوڑی دیر میں وہ بیٹا آیا، نوجوان، 20-22 سال کا نوجوان، نہایت گورا چتا، خوبصورت، آ کر سلام کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ تو حضرت نے کھڑے کھڑے پوچھا، اس کو جانتے ہو، یہ کون ہے؟ اس نے کہا، جانتا ہوں، میرے ابا ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا، تیرے ابا یہ شکایت لے کر آئے ہیں کہ تو ان کا حکم نہیں مانتا۔ تو اس بیٹے نے کہا، حضرت صحیح شکایت لے کر آئے، ان کی شکایت صحیح ہے، میں ان کا حکم نہیں مانتا۔ تو اب حضرت عمر ڈھیلے پڑے۔ حضرت عمر بہت سخت تھے، مگر سامنے والا سخت ہو جائے تو حضرت ڈھیلے پڑ جاتے۔ تو حضرت نے فرمایا،
بھائی کیوں نہیں مانتا، اپنے ابا کا حکم کیوں نہیں مانتا؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ حضرت کیا ابا کا حکم ماننا ضروری ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا جی ہاں، یہ باپ کا حق ہے کہ وہ جو حکم دے اس کو بیٹا مانے۔ تو اس نے پوچھا کہ حضرت مجھے یہ بتلائیے کہ باپ ہی کا حق ہے یا اولاد کا بھی کوئی حق ہے؟ اب حضرت عمر کھڑے تھے، کہنے لگے نہیں بھی وہ حق ایک طرفہ نہیں ہے، ماں باپ کا حق ہے اولاد پر، اولاد کا بھی حق ہے۔ اس نے کہا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اولاد کا ماں باپ پر کیا حق ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا 3 حق ہے۔ آدمی جب شادی کرے تو نیک عورت سے شادی کرے تاکہ اس کی کوکھ سے، کوکھ اردو کا لفظ جو ہے گجراتی میں پتہ نہیں کیا کہتے، اردو والے تو سمجھتے ہیں، اس کی پیٹھ سے، یہ کوکھ ہے، کوکھوں پر ہاتھ رکھ کر نماز میں کھڑے ہونے سے منع کیا۔ حدیث ہے کہ نماز میں کوکھوں پر ہاتھ رکھ کر، خاصیرہ پر ہاتھ رکھ کر نماز میں مت کھڑے ہو، یا تو باندھو یا مالک یہ ہاتھ کھلے چھوڑتے ہیں۔ امام مالک علیہ الرحمہ کا جو فالو کرتے ہیں وہ ہاتھ باندھتے نہیں، وہ کھلے چھوڑتے، کھلے چھوڑو، یا 3 امام باندھنے کو کہتے باندھو، یوں ہاتھوں پر کوکھوں پر ہاتھ، اللہ اکبر، ابھی کھڑے ہیں، اس سے حدیث میں منع کیا گیا اور فرمایا کہ نماز میں کھڑے رہنے کا یہ یہود کا طریقہ ہے، اب تو نہیں رہا یہود کا، اب تو یہود کھڑے ہی نہیں رہتے، کرسیوں پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ کوکھوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا رہنا یہ یہود کا طریقہ ہے، نماز میں اس طرح مت کھڑے ہو۔ تو وہ لفظ کوکھ ہے۔ تو فرمایا کہ جب آدمی شادی کرنے کا ارادہ کرے تو نیک عورت تلاش کرے تاکہ اس کی پیٹھ سے نیک اولاد پیدا ہو۔ پھر جب اولاد پیدا ہو جائے تو اس کا اولاد کا اچھا نام رکھے، پھر اس کو دین پڑھائے اور اس کے اندر دینی سمجھ بوجھ پیدا کرے۔ یہ 3 حق ہیں اولاد کے ماں باپ پر۔ تو اس بیٹے نے کہا کہ میرے ابا بیٹھے، پوچھیے ان سے، انہوں نے ایک بدنام عورت سے نکاح کیا تھا، پھر جب میں پیدا ہوا تو میرا نام میرے ابا نے رکھا ہے جول، جول کے معنی ہے گوبریلا، بھینس کا گوبر ہوتا ہے تو برسات میں ایک کیڑا ہوتا ہے، سوراخ کر کے گوبر اندر لے جاتا ہے، مٹی باہر لاتا ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں گوبریلا۔ میرا نام رکھا ہے گوبریلا، جول، اور میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، مجھے دین کا ایک حرف نہیں پڑا ہے۔ تو حضرت عمر نے اس کے باپ کو اتنا لتاڑا اور یہ کہا اٹھے یہاں سے، یا پہلے اپنی اولاد کے حقوق ادا کر کے پھر شکایت لے کر آ اولاد کی، یہ تیرے دل میں حقوق تھے وہ تو تم نے ادا ہی نہیں کیے، تو تجھے کیا حق پہنچتا ہے اولاد کی شکایت کرنے؟ تو بتا دیا جائے یہاں سے۔ مجھے اس واسطے میں یہ سمجھانا ہے کہ اسلام میں حقوق 2 طرفہ ہے، نوعیت مختلف ہے، ہر ایک حقوق کی نوعیت مختلف ہے۔ بادشاہ کے حقوق اور طرح کے ہیں، پبلک کے حقوق اور طرح کے ہیں، معلم استاد کے حقوق اور طرح کے ہیں، شاگرد کے حقوق اور طرح کے ہیں، حقوق مگر 2 طرفہ حقوق ہیں، یہ اسلام میں مساوات ہے۔ ایک ہی طرف کا حق ہے، دوسری طرف کا کوئی حق نہیں، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ تو غیروں کے یہاں مساوات کے معنی ہے مطلق العنانی، کوئی کسی کی نہ سنے، اور اسلام میں مساوات یہ ہے کہ ہر ایک کے دوسرے پر حق ہے، ہر ایک کو دوسرے کے اپنے حق کا مطالبہ تو بعد میں کرنا ہے، پہلے تو دوسرے کا ادا کرو، پھر اس کے بعد اپنے حقوق کا مطالبہ کرو، اس کے بعد تو اپنے حقوق کا خود بخود ملے گا۔ لیکن جب پہلے آپ حق تلفی کریں گے، حق ادا نہیں کریں گے تو دوسرا کیوں حق ادا کرے؟ بہرحال اسلام میں بھی مساوات ہے۔ اسلام کی جو مساوات ہے اس میں ایک پہلو ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ زیر دست کون زبردست کون،
बालादस्त कौन? इस्लाम ने कहा रिजाल कव्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर बालादस्त है, जबरदस्त है। जबरदस्त का मुकाबिल कमजोर हाथ। एक हाथ कमजोर है, एक हाथ ताकतवर है, एक हाथ नीचे है, एक हाथ ऊपर है, एक कहे दूसरा सुने और माने। तो घर जन्नत का नमूना हो। और अगर कोई किसी के कहना न माने, मर्द कहता औरत नहीं मानती, औरत कहती मर्द नहीं मानता, कोई किसी का न माने, तो फिर वो घर जहन्नम नुमा हो। वो घर नहीं होगा, वो जहन्नम का नमूना होगा। घर जन्नत का नमूना कब बनेगा? जब बालादस्त जबरदस्त बात कहे और जेर दस्त माने। और जब ये सूरत हाल होगी तो जेर दस्त की सारी जिम्मेदारी जबरदस्त पर आएगी। इसलिए मदरसों में तलबा पढ़ने के लिए आते हैं, तो मदरसे के जिम्मेदारान, असातिज़ा और मोहतमी वगैरह दुनिया भर में से मांग के पैसे लाते हैं और उनका तो रहना सहना खाना पीना सब करते हैं। क्यों? मोहतमी और असातिज़ा जबरदस्त हैं, तो ये तलबा जेरदस्त हैं। बस उनकी बात जब मानेंगे तो उनका इंतजाम भी करना पड़ेगा। इसीलिए औरतों को का नफका मर्दों के जिम्मे वाजिब किया। गैरों के यहाँ तो हर आदमी अपने कमाए और खाए, कोई किसी का जिम्मेदार नहीं, मगर इस्लाम कहता है कि नहीं, औरतों का खर्चा मर्दों के जिम्मे। जब वो जेरदस्त है, शौहर की बात मान रही है, तो उसको पालना पोसना भी है, उसका खर्चा भी देना है। तो मेरे भाइयों, मैं कह ही रहा था कि इब्लीस मातहत है इंसानों के, इसलिए कुरान में जो हुदल लिन्नास फरमाया उसमें जिन्नात आ गए, वो उनके मातहत है। मातहत का तज़किरा नहीं किया जाता। इसी तरह औरतें मर्दों के मातहत हैं, इसलिए पूरे कुरान करीम में जो अहकाम दिए मर्दों को मुखातब बना कर दिए हैं और औरतों की दिलदारी के लिए 2-3 जगह पर उनका तज़किरा कर दिया। असल में इनको अहकाम दिए। अब लफ्ज इक्वल का मतलब समझो। मर्द और औरत इक्वल हैं, मुसावात हैं, दोनों बराबर हैं, मगर नौइयत मुख्तलिफ है। काफिरों की इक्वालिटी और है, हमारी इक्वालिटी और है। इसी तरीके पर जो 3 सूरतों को ये कहा कि ये 1/3 कुरान के इक्वल है, ये 1/4 कुरान के इक्वल है, ये हाफ कुरान के इक्वल है, इस इक्वल का एक मतलब उलमा ने ये बयान किया है कि ये मज़ामीन के एतबार से ये निस्बत है, पर्सन के मुनासिबत है। अकाइद और आमाल फरा है, अकाइद असल। इसीलिए अगर आमाल में कमी भी है तो माफी हो जाएगी, लेकिन अगर अकाइद गलत है तो माफी नहीं होगी। अकाइद असल है और बुनियादी अकीदे 3 हैं, तौहीद, रिसालत और आखिरत। और हिजरत से पहले मक्का मुकर्रमा में 85 सूरत नाजिल हुई हैं, 85 सूरतें नाजिल हुई हैं। उन तमाम सूरतों में यही 3 बुनियादी अकीदे समझाए गए, तौहीद, रिसालत और आखिरत। तो बुनियादी अकीदे ये है। कुल हुवल्लाहु अहद में पूरे तौहीद का बयान है, रिसालत का बयान इन्ना आतैनाकल कौसर में है। आखिरत का बयान दूसरी जगह पर है, जो मैंने सूरत पढ़ी है इसमें आखिरत का बयान है। तो अब कुरान के बुनियादी मज़ामीन 3 हुए, तौहीद उसका पूरा जिक्र कुल हुवल्लाहु अहद में है, और रिसालत इसका पूरा जिक्र इन्ना आतैनाकल कौसर में है, और आखिरत उसका पूरा जिक्र इन्ना इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा में। यूं ये 1/3 कुरान हुआ।
اور یہ جو اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ خاص قرآن کیسے ہے؟ زندگیاں دو ہیں، زندگیاں دو ہیں، دنیا اور آخرت۔ سارے قرآن کریم میں دنیا کے احکامات ہیں، اس صورت میں پوری صورت میں آخرت کا بیان ہے، تو ہاف مضمون ہوا۔ دوسرے قرآن میں آدھا مضمون ہے اور صرف اس صورت میں دوسرا مضمون آدھا ہے۔ اس صورت کی تشریح تو بہت لمبی ہوگی، ابھی تھوڑی دیر میں مغرب کا وقت ہو جائے گا، گھڑی میرے سامنے ہے، اس لیے سارا مضمون تو چھوڑو، پہلے ایک مضمون آخری دو آیتیں سمجھو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ دو آیتیں سمجھو، اور یہ ایسی دو آیتیں ہیں کہ الفاظ الجامعہ، حضور نے فرمایا کہ یہ دو آیتیں یونیک، انوکھی آیتیں ہیں، یہ یونیک اور کمپریہنسو، جامعہ، بہت سارا مضمون اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، اور فرمایا حضور نے کہ مجھ پر ان دو آیتوں جیسی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ وہ پورے قرآن کریم میں ان دو آیتوں کے مانند برابر دوسری کوئی آیتیں ہیں ہی نہیں، یہ کمپریہنسو آیتیں ہیں اور انوکھی آیتیں ہیں۔ اس کے مانند اور مثال قرآن کریم میں دیکھو، قرآن کریم مثانی، ایک مضمون ایک جگہ پر آئے گا تو وہی مضمون انداز بدل کے دوسری جگہ آئے گا، وہی مضمون انداز بدل کے تیسری جگہ آئے گا۔ توحید ہے، پورا قرآن توحید سے بھرا پڑا ہے، مگر آپ کو کہیں تکرار نہیں معلوم ہوگی، انداز بدل جائے گا، انداز بدل کر کے توحید کا مضمون بھی آنا ہے۔ تو یہ دو آیتوں میں جو مضمون ہے وہ مضمون انداز بدل کر کے بھی قرآن میں کہیں نہیں آیا ہے، انہی دو آیتوں میں۔ لیکن اس مضمون کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات سمجھو کہ ہماری اس دنیا کا جوڑا آخرت ہے۔ ہماری دنیا الون اکیلی نہیں ہے، اس کا جوڑا ہے آخرت، اور دنیا اور آخرت مل کر کے جوڑا ہے۔ جوڑا کسے کہتے ہیں؟ آپ حضرات کے ذہن میں یہ آیا ہوگا کہ نر مادہ کو جوڑا کہتے ہیں۔ جی ہاں، نر مادہ بھی جوڑا ہے، مگر جوڑا کا مفہوم یہاں تک نہیں ہے۔ جوڑا ہر وہ دو چیزیں کہلاتی ہیں جو مل کر ایک مقصد کی تکمیل کریں، وہ جوڑا ہے۔ دیکھو، دو چپل، دو جوتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جوڑا۔ گجراتی میں بھی کہتے ہیں، اردو میں بھی جوڑا کہتے ہیں۔ کیوں؟ دونوں جوتے، دونوں چپل مل کر ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ ایک مقصد کیا ہے؟ سوار ہو کر چلنا۔ یہ مقصد کب پورا ہوگا؟ جب دونوں پیروں میں چپل ہو، دونوں پیروں میں جوتے ہوں تو آدمی سوار ہو کر چلے گا۔ اور یہ جو جوتے چپل کا مقصد ہے یہ تو حدیث میں آیا، ما زال الرجل منتعلا راکبا اذا تعالی، جب آدمی چپل پہن کر چلے تو گویا وہ سوار ہو کر چل رہا ہے، وہ سواری پر بیٹھا ہے، اس کے پیر کے نیچے کنکر نہیں آئے گا، اس کے پیر کے نیچے کانٹا نہیں چھوٹے گا، اس کے پیر کو گرد نہیں لگے گی، اور تھکے گا کم۔ ننگے پیر چل رہا ہے تو کانٹا بھی چبھے گا، کنکر بھی چبھے گا، پیر مٹی آلود بھی ہوں گے، تھکے گا زیادہ۔ اب تجربہ کرو، جوتے چپل پہن کر کے 1 مائل چلو، پھر فوراً نہیں، ہفتے کے بعد میں ننگے پر اٹھنا چلو، تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ ننگے پر جب آپ چلیں گے تو زیادہ تھکیں گے، راستے میں معلوم ہے کتنی مدد جھک کر کانٹے نکالیں گے۔ اور چپل اور جوتے پہن کے چلو گے تو آدمی گویا سوار ہو کر کے چل رہا ہے۔ یہ مقصد جب دونوں پیروں میں چپل ہوں تو یہ مقصد حاصل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے ایک پیر میں جوتا اور ایک پیر ننگا، اس طرح چلنے کی حدیث میں ممانعت آئی، کیونکہ ایک پیر میں جوتا ہے تو سوار ہو کر چلنے کا مقصد کہاں پورا ہوا؟
کرتا اور پاجامہ جوڑا ہے، وہ ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ وہ ایک مقصد کیا ہے؟ مزین شاندار لباس میں لوگوں کے سامنے آنا۔ یہ مقصد اسی وقت حاصل ہوگا جب پاجامہ اور کرتا پہنے ہوئے ہو، تب یہ مقصد پورے حاصل ہوگا، مزین ہوگا۔ میرے بھائیو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے ایک لباس پیدا کیا ہے جو تمہارے ننگاپے کو چھپاتا ہے، اور ایک لباس پیدا کیا ہے جو پر ہے، پر پنجے کے پر ہوتے ہیں، ایسا پر ہے۔ یہ جو پہلی قسم کا لباس ہے یہ تو فرض ہے، نماز میں بھی فرض ہے اور غیر نماز میں بھی فرض ہے۔ اس میں ائمہ میں اختلاف ہوا ہے، ننگا پا کون سا، کہاں سے کہاں تک۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک ناف کے نیچے سے، ناف ننگا پہ میں نہیں، ناف کا نچلا کنارہ وہاں سے لے کر گھٹنے کے نچلے کنارے تک اتنا ننگا پا ہے۔ اس ننگاپے کو چھپانے کے لیے ہم نے تمہارے لیے ایک لباس پیدا کیا۔ یہ لباس نماز میں بھی فرض ہے اور نماز کے علاوہ میں بھی فرض ہے۔ آج کل ایک مصیبت آ گئی ہے، امریکہ میں میں نے دیکھا نوجوان لڑکے گھٹنے کے اوپر تو چڈیاں پہن کے مسجدوں میں نماز پڑھنے آتے ہیں۔ یہاں تو اللہ کا شکر ہے یہ وبا نہیں ہے۔ امریکہ میں عام ہے، غیر مقلدین ہے، گھٹنے کے اوپر تک ان سے کچھ کہو وہ کہیں گھٹنا ننگا نہیں ہے، اور اسی حال میں آتے ہیں۔ اور یہ دوسرا لباس اللہ نے پیدا کیا ہے پرندے کے پروں جیسے۔ آپ کو کبوتر پکڑیے جو سارے پر اکھاڑ دیجیے، کتنا بھولا معلوم ہے، اور پرند سارے پر اس کے اگر ہیں تو کتنا شاندار پرندہ ہے۔ اب پرندے کو پکڑ کے دیکھیے، اس کے سر کے اوپر بھی پر ہوں گے۔ بس غیر مقلدین کا یہ کہنا کہ کھلے سر نماز پڑھو، اگر پرندے کے جو تو سر پر بھی پر ہیں اور تو نماز کھلے سر پڑھ رہا۔ اور اللہ نے اس کا ذکر ریشم نے کیا ہے کہ ہم نے دوسرا لباس بنایا ہے جو تمہارے پر ہیں، جس کے ذریعے تم مزین ہوتے ہو۔ مزین آدمی کس میں ہوتا ہے؟ کرتا پاجامہ اور سر پہ ٹوپی یا ماما۔ اب اس حال میں آئے گا نہایت شاندار آدمی معلوم ہو۔ یہ مقصد صرف کرتے سے زیادہ پورا نہیں ہوگا، صرف پاجامے سے پورا نہیں ہوگا، یہ تو 3 کپڑے ہوں گے، کرتا پاجامہ سر پہ ٹوپی، تو یہ مقصد مزین ہونے کا پورا ہوگا۔ اس لیے کرتا پاجامہ کو جوڑا کہتے ہیں۔ طالب علم ہمارے سوال کرتے ہیں کہ ٹوپی کا ذکر تو آیا نہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ ٹوپی کا چارج ہے تو دھوبی بھی نہیں کرتا۔ دھوبی کے یہاں ہم جوڑا ڈالتے ہیں تو کرتے پاجامہ کا ہی چارج کرتا ہے، ٹوپی کا چارج نہیں کرتا ہے۔ ٹوپی تو اس کے ذمہ میں آ جاتی ہے خود بخود۔ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ نے اس لباس کو ریشم کہا ہے، تو پرندے کو پکڑ کے دیکھ، اس کے سر پہ یا تو پگڑی ہوگی، جیسے مرغے کی پگڑی باندھ رکھی اس نے، مرغے کے سر پر پگڑی بندھی ہوئی، یا پگڑی نہیں تو صرف پر ہوں گے، جیسے کبوتر کے سر پہ پر ہیں تو اس نے ٹوپی باندھ رکھی، تو پگڑی باندھ، یہ تو اصل سنت ہے۔ اور پگڑی میں باندھ تو کم سے کم ٹوپی تو پہن۔ اس کا ذکر اس لیے جوڑے میں نہیں کیا جاتا کہ اس کا چارج نہیں لگاتا دھوبی۔ بہرحال یہ جو کرتا پاجامہ ہے یہ مزین ہونے کے لیے ہے، آدمی شاندار لباس میں لوگوں کے سامنے آئے۔ آج کل ایک بڑی مصیبت یہ ہوئی ہے، ہمارے نوجوان بچے پینٹ اور بنیان پہن کے مسجد میں آتے ہیں، سڑکوں پر تو گھومتے ہی ہیں، جاب پر تو جاتے ہی ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے بھی آتے ہیں تو پینٹ اور اوپر بنیان، یہاں تک یہ بنیان نہیں ہے تو ٹی شرٹ
लुई बनियान जैसा ही है। पर अगर खुदा ना खास्ता 4 अंगल वो टी शर्ट बड़ा हो गया तो फिर वो इनसाइड करेंगे, बाहर नहीं रखेंगे, अंदर घुसाएंगे। और जब मस्जिद में आएंगे अगर कहीं भी होंगे तो आपको आधे नंगे नजर आएंगे। और कोई नहीं है जो इन नौजवानों को समझाए कि अल्लाह के बंदो ये इस्लामी लिबास नहीं है, ये तो गैरों का लिबास है जो तुम टीवी में देखकर, इंटरनेट में देखकर, अखबारों में देखकर, सिनेमाओं में देखकर तुम उनकी नक्काली करने लग गए। तो उनका लिबास अलग है, वो गैर मुस्लिम है, उनका लिबास अलग है, हम मुसलमान है, हमारा लिबास अलग है। कोई समझाता नहीं और लोग ये समझते हैं कि ये भी एक लिबास है। अरे ये भी एक लिबास है गैरों का। देखो हिंदुस्तान में हिंदू धोती पहनते हैं और हिंदुओं की औरतें घघरा पहनती हैं, तो हमारी औरतें भी घघरा पहनने लगे, हमारे मर्द भी धोती पहनने लगे, ये भी एक लिबास है। ये क्या बात हुई, ये भी एक लिबास है? अरे ये भी एक लिबास है, हिंदुओं का लिबास। उनकी औरतें घघरा पहनती हैं, उनके मर्द धोती पहन लेता, हम थोड़े उनको पहनेंगे। तो ये भी गैरों का लिबास है। तो तुम्हें अगर पतलून पहनने का शौक है तो उसको कुर्ता पहनो घुटने से नीचे तक, ताकि लिबास का जो मकसद है सतरे औरत नंगापा छुपाना वो पूरी तरह छूट जाए। ऊपर बनियान पहनने से या टी शर्ट पहनने से नंगापा नहीं छूटता। जब आदमी सजदे में जाए तो पीछे से देखो क्या तमाशा होता है। इसलिए मेरे भाइयों, यहाँ नौजवान तो है नहीं, यहाँ तो बड़ी उम्र के हजरात हैं। अपनी अपनी औलाद को समझाओ कि ये लिबास इस्लामी नहीं है, तो गैरों का लिबास है। तो मैंने बताया कि हिंदुस्तान में हिंदू औरतें घघरा पहनती हैं, हिंदू मर्द धोती को बांधते हैं, हमारा कोई मर्द धोती नहीं बांधता। ये समझते थे गैरों का लिबास है। हमारी कोई औरत घघरा नहीं पहनती, वो समझते हिंदुओं का लिबास है। तो ये जो ऊपर पतलून और ऊपर टी शर्ट या ऊपर बनियान, ये तो गैरों का लिबास है। वो हमारे नौजवान क्यों पहनते हैं? और नौजवान पहनेंगे तो फिर हमारी लड़कियां भी वो पहनने लगेंगी। और घर में महारिम के सामने जब उस लिबास को पहनकर हमारी लड़कियां, हमारी बहनें जब पहनेंगी तो आधी नंगी सबके दरमियान में होंगी। इसलिए जो बड़ी उम्र के लोग हैं अपने बच्चों को समझाओ, लड़कों को भी समझाओ, लड़कियों को भी समझाओ। और समझाने का पॉइंट सिर्फ एक है कि ये इस्लामी मुसलमानों का लिबास नहीं, इस्लामी लिबास नहीं, गैरों का। जैसे धोती और घघरा गैरों का लिबास है, हम नहीं पहनते। ये भी लिबास गैरों का, हम क्यों पहने उसे? बहरहाल कुर्ता पाजामा, टोपी ताबे है, जोड़े के ताबे है, इसलिए उसको अलग नहीं गिनते हैं। और कुर्ता पाजामा को जोड़ा कहते हैं क्योंकि दोनों मिलकर एक मकसद की तकमील करते हैं। इसी तरह से नर मादा ये भी जोड़ा है, वो एक मकसद की तकमील करते हैं। वो मकसद क्या है? अफजाइश नस्ल, नस्ल बढ़ाना आगे। सिर्फ मर्द नहीं बढ़ा सकते, सिर्फ औरत नहीं बढ़ा सकते। ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल वो अल्लाह का कुदरत का नमूना है। बाकी आम हालात में सिर्फ मर्द या सिर्फ औरत से नस्ल नहीं बढ़ती, नर मादा मिलकर नस्ल बढ़ती है। और इंसानों की नहीं, तमाम हैवानात की नस्ल नर मादा मिलकर बढ़ती है। एक मकसद की तकमील करते हैं नर मादा, इसे नर मादा जोड़ा है। इसी तरह आसमान जमीन जोड़ा है। आसमान बरसता है, जमीन उगाती। आप सोचिए, अगर आसमान बरसता ही रहे जमीन न उगाए, या आसमान न बरसे तो जमीन कैसे उगाएगी? ये तो आसमान बरसता है, जमीन उगाती है, और दोनों मिलकर एक मकसद की तकमील करते हैं। वो एक मकसद क्या है? हैवानात की मईशत। जितनी जानदार मखलूक हैं वो कैसे इस जमीन पर जिंदा रहे, खा पी कर जिंदा रहेंगे। और चीजें भी हैं, सांस लेने के लिए अल्लाह ने फिजा में हवा भर दी है, सांस लेते हैं। ये खाना पीना भी जरूरी, पीना भी जरूरी है। और खाना पीना मखलूकात को जमीन में पैदा करने से पहले अल्लाह ने ये निजाम किया है कि आसमान बरसे, जमीन उगाए।
اور آسمان کہاں سے برسے گا؟ اس کا انتظام بھی اللہ نے کیا ہے. زمین پر 71% پانی بھرا ہوا ہے اور 29% خشکی ہے. یہ 29% خشکی میں مخلوقات ہیں اور 71% میں پانی بھرا ہوا ہے. وہیں سے بھاپ اٹھتی ہے، بادل اٹھتے ہیں اور ہوائیں لے کر چلتے ہیں اور آ کر کے برستے ہیں. تو آسمان برستا ہے تو زمین اگاتی ہے. اور اس طرح سے حیوانات کی زندگی کا اللہ نے انتظام کیا. یہ ایک مقصد ہے. یہ ایک مقصد دونوں کے ذریعے سے پورا ہوتا ہے. میرے بھائیوں میں کہاں تک مثال دوں گا؟ قاعدہ کلیہ سمجھو. یاسین شریف تو تم پڑھتے ہو. یاسین شریف میں یہ آیت ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا. پاک ہے وہ ذات، یعنی اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، جوڑا ہونے سے پاک ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے تمام ہی چیزوں کو جوڑا جوڑا بنایا. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض. زمین میں سے جو چیزیں اگتی ہیں ان میں بھی جوڑا جوڑا ہے. وہ چنے کی دال لے لو، چنے کا دانہ لے لو، چھلکا اتارو، دو دالیں الگ پڑیں گی اور دو دالیں مل کر کے چنے کا دانہ بنتا ہے. جوڑا ہے اس میں. خود ہمارا جوڑا بنایا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دائیں طرف اسٹروک ہو گیا، لقوہ پڑ گیا، بائیں طرف ٹھیک ہے. کبھی یہ لقوہ پڑ گئی ادھر ٹھیک ہے. کبھی ایک آنکھ خراب ہو گئی یہ آنکھ ٹھیک ہے. کبھی ایک خراب ہو گئی یہ ٹھیک ہے. کبھی ایک گردہ خراب ہو گیا دوسرا گردہ صحیح ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دو گردوں میں سے ایک اسپیر میں، یہ غلط ہے. اسپیر میں کوئی نہیں. دونوں گردوں کا عمل ایک ساتھ ہے، دونوں آنکھوں کا عمل ایک ساتھ ہے. اسپیر میں سمجھنا ہی غلط ہے. اسپیر کس کو کہتے ہیں؟ 1 درجن بلب لائے، لا کر رکھ دیے، اس میں سے 2 ایک یہاں لگا دیا، ایک یہاں لگا دیا، 10 رکھے، وہ اسپیر نہیں. اور آنکھیں تو دونوں ساتھ میں کام کرتی ہیں. اسپیر میں کہاں ہے؟ گردے تو دونوں ساتھ میں کام کرتے ہیں، وہ اسپیر میں کہاں ہے؟ اور جو جن مخلوقات کو ایک دم دائیں بائیں موڑنا ہے ان کو 2 آنکھیں نہیں. گاڑیوں میں بھی جن گاڑیوں کو دائیں بائیں موڑنا ہے ان میں 2 بتیاں لگتی ہیں تاکہ یوں موڑنا ہو تو پہلے سے روشنی ڈالے، ادھر سے ادھر روشنی ڈالے. اور ریل گاڑی کو سیدھا ہی جانا ہے تو اس پر ایک ہی بتی ہوتی، دائیں بائیں موڑنا ہی نہیں اسے. تو یہ جو کار کے اندر 2 بتیاں سامنے ہیں وہ 2 جو ہیں مل کر ایک ساتھ کام کرتے ہیں، اور اسپیر میں کوئی نہیں ہے. اسی طرح سے 2 آنکھیں، 2 کان، 2 گردے، 2 ناک، یہ سب ایک ساتھ کام کرتے ہیں، اسپیر میں کوئی نہیں ہے. اب یہ حال میں اتنی ساری بتیاں جل رہی ہیں، ان میں اسپیر میں کوئی اسپیر میں نہیں ہے. اسپیر میں تو الماری میں جو کمکمے رکھے ہیں وہ اسپیر میں ہے. اور یہ جو بتیاں جل رہی ہیں یہ تو ساری مل کر مجموعی روشنی ڈالتے ہیں. تو اگر یہ بتی گل ہو جائے، خراب ہو جائے گی تو تھوڑی کمی آ جائے گی روشنی میں. اسی لیے مفتی یہ کہتے ہیں کہ اپنا گردہ دینا کسی کو جائز نہیں. ایک گردے سے کام چلے گا، کام یہی چلے گا کہ یہ بتی فیل ہوگی تو باقی بتیوں سے کام تو چلے گا، مگر یہ فیل ہو گئی تو اس کی کمی تو محسوس ہوگی. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو تمہیں پیدا کیا ہے تو تمہارے اندر بھی جوڑا ہے. آپ 2 دالیں مل کر انسان کا بدن بنتا ہے. اسی لیے ایک سائڈ خالی زدہ ہو جاتی ہے، دوسری سائڈ صحیح ہوتی ہے. فرمایا مما سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسکم ومما لا تعلمون. جن مخلوقات کو تم نہیں جانتے، آسمان سے اوپر بہت مخلوقات ہیں، ان میں بھی جوڑے ہوئے. ایک جوڑا میں بتاؤں، فرشتے
ان کا جوڑا ہے شیاطین. فرشتے اور شیاطین مل کر کے جوڑا ہے. وہ ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں. وہ ایک مقصد کیا ہے؟ مکلف مخلوقات انسان اپنی مرضی سے عبادتیں کریں، گناہوں سے بچیں. تو نیکی کے کاموں کی صلاحیتوں کو کمپین کرنے کے لیے اللہ نے ملائکہ بنایا، اور گناہ کے کاموں کی ہوا بھرنے کے لیے شیاطین کو چھوڑا. اب دونوں کے بیچ میں انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی مرضی سے کیا کرتا ہے؟ یہ اپنا کام کر رہا ہے. یاد ہے وہ حدیث رمضان شریف آئے گا، سب حدیث بیان کریں گے کہ جب رمضان آتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، یعنی شر کی صلاحیتیں سکڑ لی جاتی ہیں. یہ آدھا مضمون ہے. دوسرا آدھا مضمون ہے زمین میں فرشتے پھیلا دیے جاتے ہیں. وہ خیر کو محنیز کرتے ہیں، خیر کو ابھارتے ہیں. اب بندے کو فیصلہ کرنا ہے. اللہ نے دو راہیں پر کھڑا کر دیا ہے، یہ ادھر کھینچ رہا ہے، یہ ادھر کھینچ رہا ہے. اب تو کدھر جاتا ہے؟ دیکھو ملائکہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ انسانوں کے برابر نہیں ہے. حیوانات آسمان زمین دریا سمندر حیوانات اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی ثواب نہیں. اور انسان کے لیے جزا و سزا ہے. کیوں؟ انسان اپنی مرضی سے کیا کرتا ہے؟ اس راستے پر جاتا ہے یا اس راستے پر جاتا ہے. اور اس راستے پر کھینچنے والے فرشتے بھی تیار ہیں، اس راستے پر کھینچنے والے شیاطین بھی تیار ہیں. لہذا جنات اور ملائکہ اور شیاطین کا جوڑا ہے. انسان جو با اختیار مخلوق ہے، اس مخلوق کو یہ ادھر کھینچتے ہیں، یہ ادھر کھینچتے ہیں. میرے بھائیو ٹھیک اسی طریقے پر سمجھ لو، ہماری یہ دنیا الون نہیں ہے، تنہا نہیں ہے، اکیلی نہیں ہے. اس دنیا کا بھی جوڑا ہے، اور وہ جوڑا ہے آخرت. دنیا اور آخرت مل کر جوڑا ہے. سورہ ذاریات میں ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. ہم نے آسمان بنائے. دیکھو کتنا وسیع آسمان ہم نے بنایا. اور ہم نے زمین بچھائی ہے. وہ کیسے بچھائی ہے؟ کتنی شاندار بچھائی ہے. تم دیکھو کیسے بچھائی ہے. ان آسمان اور زمین میں غور کرے گا تو تھک جائے گا، عقل تھک جائے گی. اتنی شاندار آسمان اور زمین بنائے. دیکھو ہمارے سر کے اوپر جتنا آسمان اوپر ہے، کناروں پر بھی اتنا ہی اوپر ہو تو کیسا لگے گا. اور اب جب میدان میں کھڑے ہو، سر پہ آسمان بہت اوپر ہے، کنارے پر دیکھو تو زمین سے لگتا آسمان ہے. جیسے خیمہ آ کر زمین سے لگ جاتا زمین سے، ایسا ہماری زمین سے لگتا آسمان لگا ہے. حالانکہ وہاں چلے جاؤ تو وہاں بھی اتنا ہی اونچا ہے. کہیں بھی چلے جاؤ زمین پر آسمان اتنا ہی اونچا ہے. مگر ایسا تانا ہے اللہ نے خیمہ کو کہ زمین کے کناروں سے لگتا ہوا ہے، جیسا آدمی ایک خیمے کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اور زمین کتنی. ایک طالب علم علی گڑھ سے آئے، میرے ذہن میں ایک بہت اشکال ہے، میں پریشان ہوں. کیا اشکال ہے بھائی؟ کہنے لگے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے زمین کو بچھایا ہے، اور سائنس کہتی ہے کہ زمین تو گول ہے. یہ تو قرآن اور سائنس میں ٹکراؤ ہے. سائنس کہتی ہے زمین گول ہے، اور قرآن کہتا ہے ہم نے زمین بچھائی، زمین بہترین بچھائی ہے. میں نے اس سے کہا سائنس کو تو رہنے دے، تو ہاتھ میں لاٹھی لے اور زندگی بھر چلتا جا. کہیں تجھے ایسا معلوم ہے کہ میں نیچے اتر رہا ہوں تو پھر واپس میرے پاس آئیے. ہاتھ میں لاٹھی لے، چلتا جا چلتا جا چلتا جا، زندگی بھر چلتا جا. جب تجھے معلوم ہو کہ میں نیچے اتر رہا ہوں تو پھر واپس آئیے. محسوس ہی نہیں ہوگا. پوری زمین کا راؤنڈ لے گا تو بھی ایسا محسوس ہو جائے پلاٹ زمین پر جا رہا ہے، پلاٹ زمین پر چلتا جا رہا چلتا جا رہا چلتا جا رہا چلتا جا رہا. یہ کتنا شاندار اللہ نے زمین کو بچھائی. فرمایا کہ
والسماء إنا بنينا السماء وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فرمایا ہم نے ہر چیز میں جیسا آسمان زمین جوڑا ہے ایسے ہم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ تمہیں یاد آئے. کیا یاد آئے؟ یہ یاد آئے کہ ہماری یہ دنیا کھلون نہیں، اس کا بھی جوڑا ہے. جو ہر چیز اللہ نے جوڑا جوڑا بنائی ہے تو ہماری یہ دنیا اکیلی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ جوڑا ہے. وہ جوڑا کس طرح ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ جوڑا وہ دو چیزیں ہیں جو مل کر ایک مقصد کی تکمیل کریں. وہ ایک مقصد کیا ہے؟ وہ ایک مقصد ہے جزا و سزا. اس دنیا میں اللہ نے احکام دی، یہ کام کرو، یہ کام مت کرو. یہ ہے تکلیف. تکلیف مانے احکام کا حکم لینا کہ یہ کام کرو، یہ کام مت کرو. اور اس دنیا میں جزا و سزا نہیں، کیونکہ اس دنیا میں جزا و سزا اگر ملنے لگے تو پردہ اٹھ جائے. نماز پڑھ کر کے گیا تو دروازے پر ایک لڈو مل گیا. 4 رکعت پڑھ کر گئے 4 لڈو مل گئے. تو بھی تو ہر آدمی نماز پڑھنا ہے کہ جب لڈو ملیں گے. اور بیڑی پی اور تھپڑ منہ پر پڑا تو دوبارہ بیڑی پیے گا نہیں پیے گا. تو گناہ کرنے پر اگر فوراً سزا ملے تو گناہ کون کرے گا؟ اور نیکی کرنے پر فوراً بدلہ ملے تو ہر آدمی نیکی میں لگ جائے گا. تو پھر تکلیف کہاں رہے گی؟ انسان اپنے اختیار سے اچھا کام کرے، برائی سے بچے، اس کا نام ہے تکلیف. لہذا جزا سزا اس دنیا میں نہیں ہو سکتی. اس کے لیے اللہ نے دوسری دنیا رکھی. ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا کا اینڈ آئے گا. پھر اسی آخری جو لاسٹ ڈے ہے یوم الآخری، لاسٹ ڈے، اسی کا نام قیامت کا دن ہے. پھر اس میں جو ہے حسابات وہ کر کے پھر تمام مخلوقات اوور برج پر چڑھیں گے. ایک برج ہے نیچے جہنم ہے اور ایک کنارہ جنت میں ٹکا ہوا ہے اور ایک کنارہ دنیا میں ٹکا ہوا ہے. یہ اوور برج ہے. اس برج پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے. جس کو پل صراط کہتے ہو، یہ پل صراط کا ترجمہ ہے. دونوں کو ملا کر استعمال کرتے ہیں. یہ برج ہے اور یہ اوور برج ہے. نیچے جہنم ہے اور ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے. جو نیک بندے ہیں وہ اپنے نیکی کے اعتبار سے گزر جائیں گے. بجلی کی طرح سے پہنچ جائے گا. کوئی گھوڑے تیز رفتار گھوڑے کی طرح سے گزر جائے گا، کوئی اونٹ کی طرح سے گزر جائے گا. اور اب کہتے کوئی ہوائی جہاز کی طرح سے اونٹ کی چلا جائے گا. اور جو جہنم والے ہیں تو نیچے سے آنکڑے نکلیں گے اور وہ پکڑ کر اسے نیچے جہنم میں لے جائیں گے. پھر جو کافر ہیں وہ تو ہمیشہ جہنم میں سڑیں گے. اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں ابھی بات شروع بھی نہیں کی. ہمارے فاروق بھائی نے مجھے دیوبند فون کیا کہ سمر چل رہا ہے اور اصل مغرب میں بہت وقت ہے، لہٰذا آپ ایسا کریں 1 گھنٹہ تو تقریر کریں اور 1 گھنٹہ آن لائن سوالات کے جواب دیں. میں نے کہا وہ اچھی بات ہے، 1 گھنٹہ تقریر کریں گے. اب تو 1 گھنٹہ بھی پورا نہیں ہوا اور جلدی ختم کرتے ہیں. جو جہنم میں گئے جب قیامت کا دن ختم ہو جائے گا تو یہ اوور برج ختم. جنت و جہنم، جو جنت میں پہنچ گئے وہ جنت میں پہنچ گئے. اور جو جہنم میں 2 قسم کے لوگ پہنچیں گے، ایک کافر اور ایک گنہگار مومن جن کی معافی نہیں ہوئی، وہ بھی جہنم میں پہنچیں گے. پھر سفارشیں ہوں گی. قیامت ختم ہو گئے، قیامت کا دن ختم ہو گئے. جنتی جنت میں پہنچ گئے، جہنمی جہنم میں پہنچ گئے اور 2 قسم کے لوگ جہنم میں پہنچے، ہمیشہ رہنے والے اور ٹیمپریری رہنے والے. اب دنیا ختم اور وہ اوور برج بھی ختم. پھر سفارشوں کا سلسلہ شروع ہوگا. ہمارے آقا سفارشیں کریں گے، حفاظ سفارشیں کریں گے، علماء سفارشیں کریں گے، فرشتے سفارشیں کریں گے،
اللہ رب العالمین سفارش فرمائیں گے، اور پھر جو جنت جہنم سے مومنین نکلیں گے تو ایک دوسرا روڈ ہے جو جہنم سے جنت تک جاتا ہے، وہ الگ روڈ ہے، پل صراط کے علاوہ ہے، اور وہ سپاٹ روڈ ہے، ہموار روڈ ہے، اوور بریج نہیں ہے۔ اس راستے پر سے ان کو وہ چلائیں گے جنت میں جانے کے لیے، اور بیچ میں چیک پوسٹ ہے، اس چیک پوسٹ سے جب گزریں گے تو وہاں سب کو روکا جائے گا، اور ایک دوسرے پر جو مظالم ہوئے ہیں ان کا ادلا بدلہ وہاں چکایا جائے۔ حدیث میں ہے، یہ پنڈت کی پوتھی کی باتیں نہیں ہیں، یہ سب حدیث میں ہے۔ تو وہاں ان کو روکا جائے گا، اور ایک دوسرے کے ظلم چکانے کی صورت یہ ہے کہ جو مظلوم معاف کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی طرف سے بدلہ دیں گے، ظالم کی طرف سے مظلوم کو بدلہ دیں گے۔ بہرحال ان کا حساب کتاب صاف ہوگا، تب اس دوسرے روڈ سے وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ جزا و سزا آخرت میں ہے، یہاں نہیں، یہاں عمل ہی عمل ہے، اور وہاں جزا و سزا ہے، اور تکلیف اور جزا یہ ایک مقصد ہے۔ جیسے ایک مہینہ پر نوکری کی اور آخری تاریخ کو یا اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کو ویجز ملا، تنخواہ ملی، تو ایک ہی بات ہے، یہ جو مہینہ پر نوکری کی تھی اسی کی تو تنخواہ ملی ہے۔ اور آدمی روز اٹھتا ہے اور اپنا گیس گاڑی میں ڈال کر کے بھاگا بھاگا جاتا ہے، اور شام کو خالی ہاتھ گھر آتا ہے اور کچھ نہیں لاتا۔ کوئی کہے گا تو بیوقوف ہے، اپنا پیٹرول ڈال کے جاتا ہے اور شام کو خالی ہاتھ آتا ہے، دن بھر جک مارتا ہے، کیوں یہ کرتا ہے؟ وہ کہے گا جک نہیں مارتا ہوں، پہلی تاریخ آنے تو کھیلا بھر تو کون لاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم ایک مہینے ادھار پر کام کر رہے ہیں روز، تو ہماری یہ تو دنیا پوری ایک دن کی ہے، اللہ کے یہاں کا ایک دن ہے، یہ ایک دن پورا ہوگا، قیامت آئے گی، اور اس کے بعد میں پھر جزا و سزا ہے۔ تھوڑی دیر تو انتظار کر، جب وہ دن آئے گا تو قرآن نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ بھر کوئی نیک کام کیا ہے وہ اس کو دیکھ لے، یعنی اس کے سامنے آ جائے گا، اس کی جزا بدلہ ملے گا۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ روشن دان میں سے دھوپ آ رہی ہے، یہاں کافی تو ہاتھ مارو، تھوڑی دیر کے بعد دھوپ میں سے ذرے جاتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ ذرے ہیں، ننگی آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ اتنا چھوٹا عمل بھی نیک ہے تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، اس کے سامنے آ جائے گا۔ اور جس نے چھوٹی سے چھوٹی برائی کی، ذرہ بھر برائی کی، وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ایک برائی ذرہ بھر اس نے کی ہے تو اس کو بھی وہ دیکھ لے۔ تو ہر عمل چھوٹا یا بڑا انسان کے سامنے آتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، بات کا خلاصہ یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی گناہ اس کو مت کرو، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی سنگین گناہ سمجھو، اس لیے کہ ایک چنگاری لاوا پھونکنے کے لیے کافی ہے۔ لاوا پرانے زمانے میں جنگل میں باجرے کی، جوار کی جب گھاس ہوتی تھی اس کو خاص انداز سے رکھتے تھے، اور وہی اس انداز سے کہ بارش ہوگی تو سب پانی نکل جائے، ضرورت کے وقت کھولتے تھے، اس کو اردو میں لاوا کہتے ہیں۔ اس میں ایک چنگاری ڈال دو، لاوا پھونکنے کے لیے جلانے کے لیے کافی ہے، اور ذرا سی نیکی جنت میں لے جانے کے لیے بھی کافی ہو جاتی ہے۔ آپ کو حدیثوں میں بخاری کی حدیث میں آیا ہے کہ ایک بڑھیا نے بلی پریشان کر رکھی تھی تو باندھ دی، وہ بھوکی پیاسی مر گئی، حضور نے اس بڑھیا کو جہنم میں دیکھا۔ اور ایک رنڈی نے یا ایک بندے نے ایک پیاسے کتے کو کنویں میں سے موزے میں پانی بھر کر لا کر پلایا تھا، تو وہ جنت میں اللہ نے دی۔ تو چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی نجات کے لیے کافی ہو سکتی ہے، چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی تباہ کر سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، چھوٹی برائی کو چھوٹی مت سمجھو، ایک چنگاری لاوا پھونکنے کے لیے کافی ہے۔ ہر برائی سے بچو،
اللہ مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے۔ اور ہر نیکی کا کام کرو، چاہے چھوٹا سے چھوٹا نیکی کا کام کرو۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، ہم ہر نیک کام کریں تاکہ ہم آخرت میں سرخ روح ہوں، کامیاب ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پانی پی لو، ٹھنڈا